بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم املیات کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، بے شک اللہ تعالی ہی رازق ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، ان سب کی روزیاں اللہ تعالی کے ذمے ہیں۔ سب کو رزق اللہ تعالی ہی دیتا ہے، اور یقیناً دوستو، کسی لالچی کا لالچ اپنا رزق مقدر سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے رزق کے معاملہ میں انسانوں کے اندر فرق پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے زیادہ رزق، زیادہ مال و دولت عطا فرما دے، اور جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور وہی رازق ہے۔ وہی ایک بندے کو رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو دوسرے انسان کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے کے، سوائے اس رازق اللہ سے مانگنے کے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے، اس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور سارا رزق کھا نہ لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ رزق صرف وہی اچھا ہے، وہی برکت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی تنگی انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق اور دولت میں ترقی چاہتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا رزق زیادہ سے زیادہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے رزق کو مزید بڑھا دے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں کو کہتے ہیں، بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ اگر چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی میں ہو۔ ناظرین، آپ ایک کسان کو دیکھ لیں، وہ ایک بوری کھیت میں بیج کی بوتا ہے، اور فصل کے اختتام پر وہ ایک بوری کی جگہ 60-70 بوریاں لے کر گھر لوٹتا ہے۔ لیکن اگر وہی کسان یہ سوچے کہ میں یہ ایک بوری کھیت میں پھینک دوں گا تو پتہ نہیں مجھے واپس ملے گی یا نہیں، تو پھر اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے عطا کردہ رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رزق اور بڑھ جائے۔ تو دوستو، آج جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات ہیں، جن کی تلاوت کرنے سے، جن کو پڑھنے سے آپ کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جن 2 آیات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے تلاوت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گھروں میں رزق نازل فرمائے، رزق عطا فرما دے، تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے فرشتہ رزق لے کر غیب سے اللہ پاک کی مدد لے کر آپ کے گھر پہنچے گا، اور آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ دوستو، جو آیات آپ لوگوں نے پڑھنی ہے وہ پہلے نمبر پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے۔
اور دوسرے نمبر پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ان دو آیات کی آپ نے ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے عرض ہے کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ اللہ حافظ۔